اچھا اب دیکھیے کچھ اس سلسلے میں اب جو ایک بہت بڑا خطرہ آپ لوگوں کو درپیش ہو گیا کہ شیطان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے آپ کو یہاں آنے سے رکوا دے. مختلف بہانے ہوں گے, کچھ مصروفیات ہوں گی, کچھ کے پریکٹیکلز نکل آئیں گے, کچھ کی فلاں کلاسز شروع ہو جائیں گی, کچھ کے مثلا والدین ناراض ہونے لگیں گے, تم تو وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہو, گھر کا کام کون کرے گا, شوہر حضرات جو ہیں وہ ناراض ہونے لگیں گے. تو اب بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ کام بیچ میں ادھورا نہ کہیں رہ جائے. یہ مجھے ایک بہت بڑا خوف ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کا ارادہ ہے, کوئی آ گیا کہ مثلا چلیں سوزوکی کی سواری کریں گے, سیر کریں گے روزانہ, یہ اگر کسی کی نیت ہے تو ایک میرا مشورہ ہے, جن کا ایسا کوئی ارادہ ہو کہ ہم بیچ میں چھوڑ دیں گے, چلیں ابھی تو آ گئے, سہیلی نے ایڈمیشن لیا تھا تو ہم نے بھی لے لیا, اور بعد میں کبھی کسی دنیاوی وجہ کی وجہ سے آپ نے علم دین کے سلسلے کو ترک کیا. میرے پریکٹیکل ہو رہے تھے تو میں مدرسہ چھوڑ رہی ہوں, میرا فلاں کام درپیش تھا تو میں مدرسہ چھوڑ رہی ہوں. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جب کسی دو چیزوں میں آپس میں ٹکراؤ اور موازنہ ہوتا ہے نا, تو انسان اس چیز کو اختیار کرتا ہے جس کی نگاہ میں اس کی زیادہ اہمیت ہوتی, اور دوسرے کو جب حقیر اس کے مقابلے میں سمجھتا ہے تو پھر کہیں جا کر وہ حقیر چیز کو ترک کرتا ہے اور اپنے لحاظ سے جو ایک اعلیٰ چیز ہوتی ہے اس کو لیتا ہے. جب کبھی اس طرح سے کوئی ٹکراؤ ہوگا دین اور دنیا میں, علم دین میں, تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام اور دیگر کسی چیز میں, تو کیا ہوگا؟ جب کبھی ایسا ہوگا تو جب آپ اگر کسی دنیاوی کام کی وجہ سے اس کو چھوڑیں گی, دنیاوی کام کی وجہ سے, تو آپ یاد رکھ لیجئے کہ آپ کو اس دنیاوی کام میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر کسی کو چھوڑنا تو ابھی سے چھوڑ جائے تاکہ کم سے کم اس دنیاوی کام میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن یہ علم دین کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے, کیونکہ ایسا آپس میں جب بھی کبھی تقابل ہوتا ہے, کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, اور آپ نے علم دین چھوڑ کے کسی اور چیز کا انتخاب کیا, اب اس کام میں بھی کبھی یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کامیاب نہیں ہو سکتی. جب بھی کہا جاتا ہے جو خواتین والی بات آپ نے سنی کہ پیٹ کی بہت ہلکی ہوتی ہیں اور بولتی بہت ہیں, اسی وجہ سے بہت سے افراد نے کارٹون بھی ڈیزائن کیا کہ جناب ایک سیٹ بیلٹ اگر ایسی بنا دی جائے جو آپ کے سامنے ہے تو اس سے بھی بہت ایکسیڈنٹ کم ہو جاتے ہیں. خیر, اچھا اب ایک مسئلہ یہاں پر جیسے کہ ابھی میں کہہ رہا تھا, وہ حج کے سلسلے میں بھی بہت سارے لوگ حج واجب ہونے کے بعد بھی کیوں حج پہ نہیں جاتے؟ اس وجہ سے نہیں جاتے کہ ابھی میرا فلاں چیز ہے, ابھی مجھے مثلا بیٹی کی شادی کرنی ہے, ابھی میرے امتحانات ہو رہے ہیں, ابھی مثلا فلاں چیز ہے. تو یہاں تک کہ کتنی روایات میں امام ائمہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دنیاوی کام کی وجہ سے حج کو ترک کرے گا تو سارے حاجی حج کر کے واپس آ جائیں گے, تب بھی اس کا وہ دنیاوی کام نہیں ہو سکے گا جس کی وجہ سے اس نے حج کو ٹالا تھا اور ترک کیا تھا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. جس کو چھوڑنا ہے وہ بہتر ہے کہ ابھی سے چھوڑ جائے, ورنہ بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں کہ جب ہم نے بہت پہلے آپ لوگوں سے, آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے, سب سے پہلے یہاں پر لڑکوں کا مدرسہ شروع کیا تھا. لڑکیوں کا تو ہمارے دماغ میں تھا بھی نہیں, ہم چاہتے تھے کہ نوجوان لڑکوں کے سلسلے میں قائم کریں. تو لوگوں کا کانسیپٹ دیکھیے, انٹر کے امتحانات ہونے کے بعد ہم نے یہاں پہ مدرسہ شروع کیا تھا, اور انٹر کے امتحانات ختم ہو گئے اور اس کے بعد پھر یہاں پر انہوں نے ایڈمیشن لیا. تو کچھ طالب علم ایسے تھے جن کی پرسنٹیج نہیں آئی, میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوا, انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوا. تو کانسیپٹ سمجھیے کہ اس کا کیا ہے, لوگوں کے دماغ میں کیا تھا. بہت سی والداؤں کی طرف سے یہ ہمارے علم میں یہ جملہ آیا کہ نعوذ باللہ یہ مدرسے کی نحوست تھی جس کی وجہ سے اس کا جو ہے ایڈمیشن نہیں ہوا. حالانکہ وہ امتحانات اس پورا سال پہلے پڑھ چکے تھے, امتحانات بھی دے چکے تھے. ہمارے پاس تو ایڈمیشن لیے امتحانات دینے کے بعد, لیکن ان کے خیال میں اس کی نحوست اتنا پیچھے جا کے بھی اثر انداز ہوتی. بہرحال تو یہ لوگوں کے دماغ میں اس کانسیپٹ کو تبدیل کرنا ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کا آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے. آپ کی بڑی عظمت ہے. جب بھی روایات میں آیا کہ جب طالب علم نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے تو ہوا میں جو اڑنے والے پرندے ہیں یہ بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. جب آپ آج نکلی ہوں گی تو تمام اڑنے والے, ہوا میں اڑنے والے پرندے, انہوں نے آپ کے لیے استغفار کیا ہوگا. اور روایت میں یہ ہے کہ پانی میں چلنے والی جو مچھلیاں ہیں, تیرنے والی مچھلیاں, یہ بھی سب آپ کے لیے استغفار کر رہی ہیں.
اور اس کے اندر آپ نے سن ہی لیا تھا اس دن بھی مولانا غلام علی وزیری جو پہلی جو کلاس آپ کی لحاظ سے ہوئی تھی، اس تقریب کے اندر جو ان کی گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ فرشتے آپ کے قدموں تلے پروں کو اپنے بچھاتے ہیں. تو آپ کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت آج کے بعد سے ہو گئی. اس سے پہلے مچھلیاں آپ کے لیے استغفار نہیں کرتی تھیں، اس سے پہلے ہوا میں اڑنے والے آپ کے لیے پرندے آپ کے لیے استغفار نہیں کرتے تھے، جو آج سے ایسا ہونے لگا. تو اس کا آپ کو بہت خیال کرنا پڑے گا.